باقی ایک بات سن لیں، امیر المجاہدین علامہ قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک روشن کردار گزرا، اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ میں تمام ریاستی اداروں میں، چاہے قومی اسمبلی کے اندر، چاہے سینٹ کے اندر، یا کسی بھی ریاستی ادارے کے اندر جو بھی قادیانیوں کے اور قادیانیوں کے سپورٹر کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا مسلمانوں کے گھر جو مرزائیوں کے لیے ہمدردی رکھے وہ سور کا بچہ ہے۔ ہم سب کے لیے کہتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو۔ تم نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ساتھ جو پاکستان کے اندر کھلواڑ شروع کر رکھا ہے، میں نے کہا تم نے بہت بڑا بلنڈر کیا۔ ممتاز قادری کو تم نے لٹکایا، ایک کانسٹیبل کا جنازہ اس پاکستان میں ریفرینڈم ثابت ہوا، اور ایک عاشق رسول کا جنازے نے ثابت کیا لیاقت باغ میں کہ یہ ملک قادیانیوں کا نہیں ہے، مصطفیٰ کی عاشقوں کا ہے۔ اور مزید رہی صحیح کسر علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے نے ثابت کر دیا کہ یہ پاکستان نہ قادیانیوں کا تھا، نہ قادیانیوں کا ہے، نہ قادیانیوں کا ہو سکتا ہے۔ کل بھی پاکستان الشاقان رسول کا تھا، آج بھی پاکستان الشاقان رسول کا ہے۔ اور خادم حسین رضوی جیسے عالم ربانی کے جنازے نے یہ ریفرینڈم ثابت کر دیا کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی رہے گا تو مصطفیٰ کی ناموس کے چوکیدار ہی رہیں گے، ختم نبوت کے چوکیدار ہی رہیں گے، اور یہ ملک ختم نبوت کے لیے ہے، ناموس رسالت کے لیے ہے۔ کے جنازے بھی ہم نے پاکستان کے اندر دیکھے، مولویوں کے جنازے بھی پاکستان کے اندر دیکھے۔ علامہ خادم حسین رضوی ایک چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھانے والا قرآن و سنت، اور آج دیکھو کہ جنازہ دیکھ کے دنیا ہل گئی ہے کہ یہ دنیا کرن سے آ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ خادم رضوی کے نام پہ نہیں اکٹھی ہوئی، خادم رضوی کے پیچھے لاجک کیا ہے، خادم رضوی کے پیچھے مشن کیا ہے، خادم رضوی کے پیچھے سوچ کیا تھی، خادم رضوی کے پیچھے مشن کیا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کہ خادم رضوی نے وقف کر دیا ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ کو، اور ختم نبوت پہ پیرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے میں اتنے لاکھوں لوگوں کو اکٹھے کر کے بتا دیا کہ اس ملک میں عزت اسی کی ہوگی جو مصطفیٰ کی عزت پہ اپنی عزت قربان کرے۔ ریاستی اداروں میں بیٹھے ایسے سور کے بچے جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ خادم حسین رضوی چلے گئے ہیں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ خادم رضوی اپنا حصے کا کام کر کے چلے گئے ہیں، ناموس رسالت کا کام ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، جن کو نیا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ دل سے دعا ہے، میں حافظ علامہ سعد رضوی صاحب کو بڑے قریب سے جانتا ہوں، ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ضرورت ہے وہ اپنے باپ کی طرح غیرت مند بیٹا ہے، بہادر بیٹا ہے، غیرت مند بیٹا ہے، اور اسی چیز کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں، ختم نبوت پہ کام ہوتا رہا ہے 1400 سال سے 14,000 سال اور بھی بیت جائیں، ختم نبوت پہ اللہ بندے خود پیدا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، تم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، محفلیں سجاتے رہو، اگر دل میں نبی پاک کے لیے غصہ نہیں آتا، غیرت نہیں آتی، یہ بات لکھ لو، پکی بات عرض کرو، یقین ہے ایمان مصطفیٰ پر غیرت کھانے کا نام ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھ لو، اس میں یہی ہے، جو جتنا مصطفیٰ کے لیے غیرت کھائے گا وہ اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوگا۔ علماء دنیا میں اور تھوڑے ہیں، بڑے بڑے پیروں کے جنازے تو نہیں پڑے۔ ایک بابا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، بھئی دنیا کس طرح 5 گھنٹے جنازہ لیٹ ہے، یہ تھے 5 منٹ لیٹ ہو، مولوی صاحب صفحہ بن گئی ہیں جنازہ پڑھاؤ جی، 5 گھنٹے جنازہ لیٹ ہے، کوئی بندہ ہلیا کچھ تو ہے نا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اس بندے کی۔
اس لیے ہم نے مولوی بہت دیکھے، پیر بھی بہت دیکھے، لیکن نمبر وہی لے جاتا ہے جو مصطفیٰ کے لیے غیرت کھا جاتا ہے۔ ادھر تو پھر بھی بہانہ مل جائے گا نا، ہزاروں شاگرد تھے، یہ تھا وہ۔ غازی ممتاز حسین قادری کتنے شاگرد تھے؟ یہاں تو پنجاب کے آئی جی کا نام کون نہیں جانتا، ایک کانسٹیبل کو ساری دنیا جانتی۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے غازی صاحب کو غسل میں نے دیا تھا، قاری صاحب کو پتہ ہے، یاد ہے آپ کو؟ پتہ نہیں شاید۔ غازی صاحب کو میں نے غسل دیا تھا، غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو۔ آپ خدا پہ یقین رکھیں، میں جب غازی صاحب کے ہم تو جلدی پہنچے نا بھئی، جلدی جائیں زیارت کر لیں، بعد میں رش ہو جائے گا، تو ان کے والد صاحب نے فرمایا جی ہم تو انتظار کر رہے تھے کوئی عالم دین آئے تو غسل دے، آپ آ گئے آپ غسل دیں۔ جب میں غازی صاحب کے سینے پہ صابن لگا رہا تھا نا، خدا کی قسم اتنا چوڑا سینہ تھا غازی صاحب کا، اتنا چوڑا، 5 سال جو بندہ جیل میں رہا ہو، جس کو بتاؤ میں نے مرنا ہے اس کی حالت کیا ہوگی، لیکن خدا کی قسم غازی صاحب کا چوڑا سینہ بتا رہا تھا کہ غازی صاحب کو پھانسی کا غم نہیں تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی حسرت تھی۔ اللہ اللہ۔ اس وقت وکی شریف والے حضرت صاحب کے پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے جب میں غسل دے رہا تھا۔ اچھا، ایک نارمل بندہ لٹکایا جائے نا سولی پہ تو اس کی یہ گردن کھچ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ یقین جانیے کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو غازی صاحب جتنا ویٹ رکھتا ہو۔ غازی صاحب کا بڑا ویٹ تھا، بہت ویٹ تھا غازی صاحب کا، لیکن آپ یقین جانیے میں نے غازی صاحب کی پوری گردن کو گھمایا، غازی صاحب کی گردن میں یہاں نشان تک بھی نہیں تھا۔ بھٹو جیسا چیمپئن جب پھانسی کے لیے جانے لگی، گر گیا، اٹھا کے لے گئے، ممتاز قادری پکڑ کے کہا چھوڑ دو، مجھے پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ سودے مقدر کے سودے ہیں، ہاں، اس لیے مصطفیٰ سے وفا کرو، حضور کے سچے غلام۔ دیکھو ہم گناہگار، ہم سنیوں کے پاس ایک ہی چیز ہے دوستو، یقین ایک ہی چیز ہے، ہم گناہگار ضرور ہیں پر مصطفیٰ کے غدار نہیں ہیں۔ ایک گناہگار سے گناہگار ترین آدمی بھی مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، اور یہی چیز ہے، بس دل سے حضور سے پیار کرو، انشاءاللہ اسی سے بیڑے پار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جی ہم بالکل یہ تو سارے نو سوچنا چاہیے، اج جس دے تساں تھوڑی بھی حمایت کر دے ہو نا، قیامت والے دن یہ تو جواب دے بنا کہ تساں کس دی حمایت چو۔